الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر سادات کرام، علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ہم اور آپ جہاں غوث الثقلین قطب ربانی محبوب حقانی قندیل نورانی میراں شاہ شیخ سیدنا سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے حاضر ہیں، وہیں پر نکاح کی ایک عظیم سنت ادا کرنے والے دولہے کی خوشی کی تقریب میں بھی شریک ہیں۔ مائک پر آنے سے پہلے سنی دعوت اسلامی کی عظیم ذمہ دار حضرت مولانا ظہیر مصباحی صاحب قبلہ نے یہ فرمایا کہ تھوڑا سا نکاح سے متعلق بھی کچھ بات عرض کر دی جائے۔ تو میں نے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا جس میں غوثیت مآب کا بھی ذکر ہو جائے، اور جس آیت کے تحت ازدواجی زندگی اچھی طریقے سے کیسے گزرے اس کا بھی ذکر ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کا ہر شخص، چاہے بچہ ہو، بچی ہو، غریب ہو، امیر ہو، کالا ہو، گورا ہو، ہندوستانی ہو یا کہیں کا بھی ہو، ایک چیز ذہن کے اندر رہتی ہے اور ایک تمنا دل میں رہتی ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں۔ جو یہ چاہے کہ لوگ اس سے نفرت کریں،
کریں کہ بچوں کو یہاں سے ہٹا دیجیے آپ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں آپ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم. دنیا کا ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے محبت کریں. لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رہتا ہے کہ محبت کس سے کی جائے اور کیسے سے کی جائے. تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرا رنگ گورا ہوگا تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے. تو پھر وہ کیا کرتا ہے یا لڑکی کیا کرتی ہے؟ میک اپ. پھر ایسی چیزوں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے جس سے رنگ گورا ہو تاکہ سب محبت کریں. لیکن جیسے ہی میک اپ اتر جاتا ہے اور اصلی رنگ ظاہر ہو جاتا ہے محبت ختم ہو جاتی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دولت ہوگی تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے تو لگ جاتا ہے مال جمع کرنے میں کہ بنگلہ ہوگا تو لوگ محبت کریں گے، کار ہوگی تو لوگ محبت کریں گے. اس نے جمع بھی کر لیا. لیکن یہ چیز پائیدار تو نہیں ہے نا. بڑے سے بڑے کروڑ پتی بھی کبھی کبھی روڈ پتی بن جاتے ہیں. حالات بدل جاتے ہیں. تو جب تک دولت تھی محبت تھی، دولت ختم ہوئی محبت ختم ہو گئی. کسی نے سوچا اقتدار پر آ جائیں، پولیٹیشین بن جائیں، ایم پی بن جائیں، ایم ایل اے بن جائیں، لوگ محبت کریں گے. ایک ٹرم میں بن گیا، محبت رہی. جیسے ہی شکست ہو گئی پھر محبت ختم. فلمی ہیرو بوڑھے ہوتے ہیں محبت ختم. اسپورٹس مین بوڑھا ہوتا ہے لوگ نکال دیتے ہیں، بھئی بھاگو یہاں سے، کیا ضرورت ہے تمہاری. وہی چاہنے والے کہتے ہیں اب اس کی عمر زیادہ ہو گئی، اس کو آؤٹ کرو، ٹیم سے نکالو، یہ کسی کام کا نہیں. محبت ختم. پتہ چلا جو محبت کا اصول انسان نے متعین کیا، وہ انسان کا متعین کردہ اصول ایسا ہے جو قرآن کے اصول کے خلاف ہے. اور قرآن نے جو اصول عطا فرمایا وہ اصول ایسا ہے کہ تم دیکھے بھی نہ ہو پھر بھی دل میں محبت ہو. غوث پاک کو دیکھا نہیں، محبت آج بھی دل میں موجود ہے. صدیاں گزر گئیں، محبت آج بھی دل میں موجود ہے. وصال ہو چکا، محبت آج بھی دل میں موجود ہے. یا اللہ ماجرا کیا ہے کہ جس کو دیکھا نہیں اس کی محبت اس طرح سے دل میں؟ تو جواب ملے گا نادان، تو نے اصول سمجھا ہی نہیں ہے. ذرا قرآن پڑھ لے تجھے محبت کا اصول سمجھ میں آ جائے گا. ایک ہوتا ہے کسی سے محبت کی امید رکھنا اور ایک ہوتا ہے رب کا کسی کے لیے دل میں محبت ڈال دینا. یہ دونوں میں بڑا فرق ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے اگر تو چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اللہ تیری محبت ڈال دے تو دو چیزوں کو اختیار کر. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان قریب رحمان ان کی محبت دلوں میں پیدا فرما دے گا. پتہ چلا محبت پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے. وہ جب چاہے جس کی چاہے جیسے چاہے محبت پیدا فرما دے. اب اسی کو شادی کے موقع پہ لے لیجئے آپ. یہاں بھی محبت کی بات قرآن نے کی. کیا فرمایا؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ. قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے لیے جوڑا بنایا
پھر کیا پیاری بات فرمائی، تم دونوں کے درمیان اس نے محبت پیدا فرما دی۔ کس کے درمیان؟ میاں بیوی کے درمیان، ایک لڑکا ایک لڑکی، لڑکا اپنے گھر میں رہتا تھا ماں باپ کے ساتھ، لڑکی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی۔ کیا نکاح ہو گیا کہ نکاح ہوتے ہی اب لڑکی کی زندگی لڑکے کے ساتھ ہو گئی، تو اب ان دونوں کے درمیان اللہ نے ایسی محبت پیدا فرما دی کہ جینا بھی ساتھ چاہتے ہیں اور مرنا بھی ساتھ چاہتے ہیں۔ یہ محبت پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اسی سے مل جھل کر کے گفتگو کروں گا تاکہ عظمت غوث الثقلین بھی سمجھ میں آ جائے اور شادی شدہ زندگی کس طریقے سے اچھی گزرے یہ بھی آپ کی سمجھ میں آ جائے، تاکہ آپ اپنی زندگی کو اور اپنی لائف کو بہتر اسٹیبل بناتے ہوئے بزرگوں کی عقیدت کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی لائف کو آپ گزار سکیں، تاکہ آپ کی لائف پیسفل گزر سکے۔ دو چیزوں کا ذکر ہوا قرآن میں۔ اللہ کن کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرماتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ ایمان اور نیک عمل، یہ کالے کے پاس بھی ہو تو اس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ غریب کے پاس بھی ہو تو اللہ اس کی محبت دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ فقیر کے پاس بھی اگر یہ دولت ہو تو اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی پسندیدہ ہیں، اللہ کی محبوب ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ اسی لیے جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ رب قدیر جل جلالہ نے خسارے کے اندر جن کا ذکر فرمایا تو وہاں بھی فرمایا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ زمانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو صاحب ایمان ہیں، نیک عمل کے پیکر ہیں، حق و صبر کی وصیت کرتے ہیں، وہ گھاٹے کے اندر، لاس کے اندر ہیں ہی نہیں۔ یہ قرآن بنا کر رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان اور عمل صالح، نیک عمل۔ اب یہاں تھوڑا نیک عمل کو میں کھول دوں تاکہ آپ سمجھ سکیں، اور ایمان کو بھی تھوڑا کھول دوں تاکہ تھوڑا آپ سمجھ سکیں اور عظمت غوثیت ماب سینے میں بیٹھ سکے۔ ہمارے یہاں ایمان کا مطلب یہ ہے، اور اصطلاح شرع کے اندر اگر دیکھیں تو اس کو مان بھی لیا جائے گا کہ بھئی یہ ایمان والا ہے، کلمہ آپ نے پڑھ لیا، شہادت آپ نے دے دی تو آپ مسلمان ہو گئے۔ لیکن تقاضے ایمان اور کمپلیٹ ایمان اور بینیفٹ آف ایمان اگر آپ کو چاہیے تو پھر ایمان کی جتنی شاخیں سرکار نے بیان فرمائی ہیں ان شاخوں کا مطالعہ کرو، اور پھر وہ ایمان اپنے اندر پیدا کرو۔ جب وہ ایمان پیدا ہو جائے گا تو رحمان ایسے بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ اب آئیے میں ایک دو حدیث آپ کو سنا دوں، حدیث مبارکہ، تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ تبعا لما جئت بہ او کما قال۔ تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اپنی خواہش کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ کر دے۔ جب تک کہ ہم اپنی خواہش کو بھی رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے
اس دین کے تابع نہ کریں اس وقت تک ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہو سکتا۔ اب اس روشنی میں ہم اپنے ایمان کو دیکھیں اور اپنی خواہش کا جائزہ لیں کہ ہماری خواہشیں کیا ہوتی ہیں۔ کیا ہماری خواہشیں وہ ہیں جو دین سرکار صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کیا ہے اس کے تابع ہماری خواہش؟ تو نہیں، ہماری الا ماشاء اللہ سب کی خواہشیں شیطان کے تابع بن جاتی ہیں۔ کسی کی خواہش گندی پکچر دیکھنا، کسی کی خواہش آوارہ گردی کرنا، کسی کی خواہش نماز چھوڑ دینا، کسی کی خواہش جوا کھیلنا، کسی کی خواہش پتہ نہیں کیا گناہ کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، برائیاں کرنا، گناہ کے اندر پھنس جانا، گانے بجانا، تماشے کرنا، یہ ساری خواہش۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر کا خود کا واقعہ آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے گھر میں شادی تھی، یہ بہت پہلے کی بات ہے، تب ہمارے کچھ رشتے کے قریبی رشتے کے لوگ بقید حیات تھے اور میرا ابتدائی دور تھا، تو میں نے کچھ چیزوں کے بارے میں پابندی لگائی۔ میں نے کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، جیسے وہ ڈھول تاشے وغیرہ کا مسئلہ، تو میں نے کہا یہ سب اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے بہتر میلاد شریف وغیرہ ہم رکھیں، ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل۔ تو بہت ابتدائی میرا زمانہ تھا، تو مجھے آج بھی وہ جملہ یاد ہے، تو ایسی بات کرتا ہے جیسے گھر میں میت ہو گئی ہو۔ اگر شادی میں ڈھول تاشے گانے نہ ہو تو پتہ کیسے چلے کہ شادی ہے؟ پتہ کیسے چلے؟ یہ سب محفلیں رکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے موت میت کی محفل ہو رہی ہے۔ تو آج بھی بہت ساری مائیں اور بہنوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اگر یہ نہ ہو، ناچ گانا، یہ اڑانا کرنا، خیر اسلامی رسم و رواج اگر نہ ہو تو پتہ کیسے چلے کہ شادی ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس دلدل میں وہ پھنس جاتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلا کہ ہماری خواہش حضور کے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہے، ہمارے نفس کے تابع ہے۔ ہمارا نفس جو کہتا ہے ہم وہ کرتے ہیں، اس لیے ہم کامل مومن نہیں ہیں۔ کامل مومن ہونے کے لیے ضرورت اس امر کی ہے، جو کچھ رسول لے کر کے آئے اپنی خواہش کو بھی اس کے تابع کر دو۔ حضور جو آپ فرمائیں وہی ہمیں منظور ہے، ہماری کوئی خواہش نہیں، ہماری وہی خواہش ہے جو آپ فرما دیں، تب ایمان مکمل ہو۔ اسی لیے کسی ولی کی شادی کے اندر ڈھول تاشے آپ کو نہیں ملیں گے، دھم دھماکہ نہیں ملے گا کسی ولی، اس لیے کہ ولی جو ہوتا ہے اس کی کوئی خواہش نہیں ہوتی، وہ تو یہ کہتے مولا تو کھلائے تو کھائیں گے، تو پلائے تو پیئیں گے، تو ہنسائے تو ہنسیں گے، تو رلائے تو روئیں گے، ہمارا ہے کیا؟ جس میں تو خوش ہے اسی میں ہم خوش ہیں۔ مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بڑھیا تھی، راستے سے جا رہی تھی، پیر کا ناخن نکل گیا، مسکرانے لگی۔ اب پیر کا ناخن نکل جائے آج کی کوئی بڑھیا کا تو پورا محلہ سر پہ اٹھا لے، مر گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن وہ اللہ والی تھی، مسکرانے لگی۔ لوگوں نے دیکھا تو کہا مائی پیر کا ناخن نکل گیا، تجھے تکلیف نہیں ہوتی، درد نہیں ہوتا؟ کہا نہیں، بالکل نہیں۔ کہا کمال کی بات ہے، تم مسکرا بھی رہی ہے اس پر؟ کہا اچھا بیٹا مجھے یہ بتاؤ، کیا میں چاہتی تھی میرا ناخن نکلے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا کس کے چاہے سے ناخن نکلا؟ کہا اللہ کے چاہے سے۔ کہا پھر رو کر کے فائدہ کیا ہے؟ جب اللہ سے محبت ہے تو جس میں محبوب خوش ہے اس میں میں بھی خوش ہوں۔ میں مسکرا کر اپنے رب سے کہتی ہوں مولا تجھ سے کوئی شکایت نہیں، اگر تیری خوشی اس میں ہے کہ میرا ناخن نکل جائے تو میں بھی مسکرا کر تیری خوشی کے اندر خوشی کا اظہار کرتی ہوں۔ تو خواہش جب تک کہ نبی کے تابع نہ ہو جائے لائے ہوئے دین کے، اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اسی لیے غوث پاک کی کوئی خواہش نظر ہی نہیں آتی، کوئی خواہش نہیں۔
بلکہ ضد کرتے مولا تو کھلائے تو کھاؤں گا، پلائے تو پیوں گا، ورنہ نہیں۔ تو پھر میرا مولا قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے۔ عبد القادر کھالے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ یہ اللہ والوں کی، تو یہ جو اللہ والوں کی محبت دل میں اللہ پیدا کرتا ہے، اس کی وجہ کیا؟ ان کے پاس دو سرمائے ہوتے ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ ایمان بہت اسٹرانگ ہوتا ہے۔ جتنی ایمان کی شاخیں حدیث کے اندر بیان کی گئیں اور ایمان کے جتنے تقاضے قرآن کے اندر پیش کیے گئے، ان سب کا مکمل نمونہ دیکھنا ہو تو ولی کامل کو دیکھو، غوث اعظم کو دیکھو۔ میں قرآن سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ چلیے ایک اور حدیث شریف سن لیں، اور اس حدیث کو اگر آپ سامنے رکھ کر کے اپنا جائزہ لیں گے نا تو اپنے آپ کو بالکل ایک مارک بھی نہیں دیں گے، آپ کہیں گے فیل ہو گئے ہم تو، ایک مارک نہیں دیں گے، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، الا ماشاءاللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ ذرا دیکھ لو جائزہ لے کر، اگر بھائی کی بچی کا رشتہ اچھی جگہ ہو گیا تو دوسرے بھائی کو اندر سے کوڑن، ایک بھائی مالدار ہو گیا تو دوسرے بھائی کو کوڑن، یہ کیسے ہو گیا؟ بمبئی کی زبان میں اگر میں کہوں تو یہ لفظ استعمال کروں تو بمبئی کی زبان کو پھاچڑ مارتے ہیں کہ یار چلے وہ کہاں جا رہا ہے، یار بیکار ہے سب، تو کہاں جا رہا ہے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ اور خود کے بارے میں، اور خود کے کام کے بارے میں، خود کے مال کے بارے میں، خود کی عزت کے بارے میں، خود کی خوشیوں کے بارے میں آدمی چاہتا ہے کہ نہیں یار مجھے ملنا ہے۔ تو ایمان کے حوالے سے تو یہ فرمایا گیا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرو تم مومن نہیں ہو سکتے، کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اب جب اولیاء کی شان دیکھتے ہیں تو بڑی نرالی نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ اپنی خواہش پر چلتے ہی نہیں، ان کی نظر میں مدینے کے تاجدار کی زندگی ہوتی ہے، اور حضور کی زندگی کیا ہے؟ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ رسول اعظم کی عادت کریمہ کیا ہے؟ مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے؟ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ تو ہر ولی کی زندگی آپ دیکھو تو آپ کو یہ نسبت نظر آئے گی اور یہ سنت پر عمل نظر آئے گا، وہ اپنا بھلا اور اپنی خواہش کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو مزہ اس وقت آتا ہے جب کسی کو مسکراتا دیکھ لیتے ہیں، جب کسی کو خوش دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، اور کسی کو غم میں دیکھتے ہیں تو ان کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں۔ ان کی خوشی اس بات میں ہے کہ مخلوق خدا خوش ہو جائے، اس لیے خود بھوکے رہتے ہیں اور اوروں کو کھلاتے نظر آتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اور ہم تو دوسرے کی پلیٹ سے چھین لیں گے۔ لیکن اللہ والوں کا یہ معاملہ نہیں، اللہ والے تو لٹاتے ہیں۔ ان کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے ایک واقعہ امام حسین کا سن لیجئے، پھر ایک واقعہ غوث اعظم کا، تاکہ تھوڑا سا سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو جائے۔ ایک سائل امام عالی مقام کے پاس آیا، کچھ طلب کیا اس نے، امام پر قرض نہیں نکلتا تھا اس کا، وہ بھیک مانگنے آیا تھا۔ امام نے فرمایا رک جاؤ، میرا رزق ابھی راستے میں آتا ہے تمہیں دیتا ہوں۔
تھوڑی دیر کے بعد 4 اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں آئیں، پوری کی پوری اٹھا کر غریب کو دے دی۔ چلیے یہ سخاوت ہو گئی، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ پھر اس مانگنے والے سے معافی مانگ رہے، مجھے معاف کر دو۔ مانگنے والے سے معافی مانگ رہے، سائل سے۔ اس نے کہا حضور تکلیف میں نے آپ کو دی، مجھے معافی مانگنی چاہیے اور آپ معافی مانگ رہے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں ہاں، میرے معافی مانگنے کی وجہ یہ کہ سوال تو نے بہت پہلے کیا تھا، تیرے سوال پورا کرنے میں جو دیر ہو گئی نا، اس کے لیے میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اس کے لیے معافی مانگ۔ اب غوث پاک کو دیکھ لیجئے، اب غوث پاک کو دیکھ لیجئے۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کئی دن سے بھوکے تھے، جہاں جاتے وہاں فقراء کی جماعت نظر آتی، ایک جگہ جا کر تشریف رکھے، بیٹھے آپ، فاصلے پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے اپنی زنبیل کے اندر سے سوکھا ہوا گوشت نکالا، روٹی نکالی، دیکھا غوث پاک کو، پہچانتا نہیں تھا، اشارہ کیا لوگے؟ تو غوث پاک نے فرمایا تو کہاں سے آیا ہے، کیا نام ہے تیرا؟ اس نے بتایا میں جیلان سے آیا ہوں۔ تو غوث پاک نے فرمایا میں بھی تو جیلان کا ہوں، میں بھی جیلان کا ہوں۔ کہا آپ جیلان کے؟ کہا ہاں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کہا میرا نام عبد القادر ہے۔ کہا معاف کیجیے گا، مجھے معاف کریے، یہ سارا کھانا آپ کا، یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب آپ کا ہے۔ غوث پاک نے فرمایا تیری میری پہلی ملاقات اور میرا کھانا کہاں سے ہو گیا؟ کہا میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو آپ کی ماں نے کچھ رقم دی تھی اور فرمایا تھا بغداد میں میرا بیٹا عبد القادر اس کو دے دینا، اب یہاں ایسی نوبت آئی کہ میرا جتنا مال تھا سب ختم ہو گیا، آپ کی رقم سے میں نے یہ کھانا خریدا ہے اور میں اب کھا رہا ہوں، تو مجھے معاف فرما دیجئے، یہ آپ کی باقی رقم لے لیجئے اور یہ کھانا بھی آپ کا ہے۔ غوث پاک نے اس میں سے ضرورت بھر جتنا مختصر لیا اور باقی سب اسے دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تو مسافر ہے، مجھ سے زیادہ تجھے ضرورت ہے، رکھ لے تجھے کام آ جائے گی۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ لوٹ کر کوئی اللہ والا نہیں بنتا، لٹا کر اللہ والا بنتا ہے، اسے ذہن میں رکھیے۔ آج کل معاذ اللہ آبرو لٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بڑے پیر صاحب ہیں، اللہ ماشاءاللہ مال لوٹ لیتے ہیں، گھر کنگال ہو جاتا ہے اور دنیا ان کو سب سے بڑا باوا اور ولی سمجھ کر کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو ولی کی پہچان سمجھا دوں قرآن کی روشنی میں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ یہ کرامت ولی کے لیے نیسیسری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دعا کو بھی آپ لے لیں، کسی کے لیے آپ نے کہہ دیا اور ہو جانا، یہ بھی ولی کے لیے نیسیسری نہیں ہے۔ یہ ہے ولی کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے، لیکن ولی کے لیے یہ چیز ہونا ضروری نہیں۔ ولی کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ ولی کے لیے ضروری ہے کہ ان کا قدم شریعت سے ایک بالشت بڑھ تو بہت دور کی بات ہے، ایک بال برابر بھی ہٹے نہیں۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کی پیروی کرو جو ہماری طرف پر آتے ہیں، لوٹتے ہماری طرف، ان کے راستے کی بات مانو، ان کے راستے پر چلو، ان کی پیروی کرو جو ہماری طرف۔ اور یاد رکھیں ولی کی نظر کیا ہوتی ہے، کہاں ہوتی ہے؟ یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، ولی کی نظر بندے کی جیب پر نہیں، بندے کے دل پر ہوتی ہے۔ وہ جیب خالی کرنا نہیں چاہتے، وہ دل گندگی سے خالی کرنا چاہتے ہیں کہ اس دل کو اتنا سنوار دو کہ گردن جھکائے تو مدینہ نظر آ جائے۔ یہ ولی کی پوزیشن ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا، ولی خود سے قریب کرنے کی فکر نہیں رکھتا، خدا سے قریب کرنے کی فکر رکھتا ہے۔
خود سے قریب کرنے کی نہیں، وہ خدا سے قریب کرنے کی فکر رکھتا ہے کہ جو مجھ سے قریب ہو گیا اسے خدا سے قریب کر دیا جائے. یہ ولی کی فکر ہوتی ہے. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ولی کی تعریف کیا ہے. حضور نے فرمایا جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. جس کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. یہ ولی کی تعریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب آئیے سمجھیں ولی کے کچھ اوصاف اور کچھ عادتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور انہی عادتوں کی وجہ سے انسان کے دل میں اللہ والوں کی محبت پیدا ہوتی ہے. پہلی چیز سمجھ لیں، وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. ولی کی رات جو گزرتی ہے نا وہ سجدے میں گزر جاتی ہے، قیام میں گزر جاتی ہے. ولی رات سجدے میں گزارتے ہیں. سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرماتے ہیں. رات سجدے اور قیام کے اندر. کیوں؟ یہ رات کا ذکر کیوں، دین کا کیوں نہیں ہے؟ یہ کیوں نہیں فرمایا گیا کہ ان کا دن جو ہے وہ سجدے میں اور قیام میں گزرتا ہے؟ یہ رات کا ذکر کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں رات ہوتی ہے نا تو ہر محبوب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جاتا ہے. تنہائی ہوتی ہے. گناہ کے جتنے اڈے کھلتے ہیں زیادہ تر رات ہی کو کھلتے ہیں. تو جن کو گناہوں سے محبت ہوتی ہے وہ رات کو گناہ کے اڈے پہ چلے جاتے ہیں. ہر رات جس سے محبت ہوتی ہے انسان اس محبوب کی طرف رات میں جاتا ہے. اس لیے اللہ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بارگاہ کے اندر معراج کی شب بلایا نا تو دن میں نہیں، شب رات میں بلایا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. ملاقات کا وقت تو رات کا ہے. آ جاؤ میرے محبوب، رات کے وقت بلایا. اور یہ یاد رکھیں اجالا ہوتے ہی اللہ والوں کو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. کیوں صبح اتنی جلدی ہو گئی؟ انہیں رات میں بڑا لطف آتا ہے. کیوں؟ اجالے میں تو ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھتا ہوتا ہے. توجہ چاہوں گا، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے. رات میں تو صرف محبوب اور محب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. تو قرآن نے ان کی صفت بیان فرمائی وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. وہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. ان کی رات اسی میں گزرتی ہے. خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کی نماز پڑھ کر نفل نماز شروع کرتی ہیں اور پہلے سجدے ہی میں پوری رات ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ سے عرض کرتی ہے مولا تو نے کتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ فاطمہ جی بھر کر تیرا سجدہ بھی نہیں کر سکتی. اور یہاں شادی ہو، میک اپ ہے، نماز چھوڑ دو. وضو کریں گے تو میک اپ خراب ہو جائے گا. بیوٹی پارلر کے اندر 25,000 روپے دے کر میک اپ کرائیں، چھوٹ گئی نماز. کیا تو ہم کنیز فاطمہ ہیں. کہاں جا رہے ہو آپ؟ کس کی زندگی پڑھ رہے ہو؟ تو عرض یہ کر رہا تھا اللہ والوں کی رات سجدے میں گزرتی ہے، قیام میں گزرتی ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کی تعریف کے اندر. مزید ان کی شان قرآن بیان کرتا ہے اور اس کے لیے جس وقت کا انتخاب کیا، خدا کی قسم میں جب اس وقت کے بارے میں سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. اللہ اکبر، کہ اللہ والے ان کی ایک صفت قرآن نے بیان فرمائی، ولیوں کی صفت. کیا بیان فرمائی معلوم ہے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. وہ سحری کے وقت اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں.
کون سے وقت؟ سحری کے وقت، جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے، اس لیے کہ رات کا جو لاسٹ وقت ہوتا ہے، آخری پہر جو ہوتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا سحری کے وقت جو دعا کرو اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما کر ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار کہ میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں، ہے کوئی روزی کا طلبگار کہ میں اس کو روزی عطا کروں. لیکن اللہ والے اس سحری کے وقت مانگتے بھی ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ مغفرت کی. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، ہمیں بخش دے، ہمیں بخش دے. جبکہ ان کی زندگی گناہوں سے بچی ہوئی گزرتی ہے، جبکہ ان کی زندگی صبح و شام اللہ کی یاد میں گزرتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ سحری کے وقت اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اور آج کا نوجوان سحری تک، صبح تک کیا دیکھتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. آج رات آتی ہے، دامن پر گناہوں کے دھبوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اللہ والے جن کے دامن پر گناہوں کا دھبا تک نہیں لگا، وہ سحری کے وقت اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اللہ ہمیں بخش دے، ہم پر کرم کی نظر فرما. اس لیے کہ یاد رکھیں مغفرت طلب کرنا یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہو کہ وہ بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے، کورونا ہو، میں آپ کو علاج بتاتا ہوں، کورونا ہو، روزی میں تنگی ہو، گھر میں سے پریشانیاں جاتی نہ ہوں، تکالیف کے انبار لگے ہوں، دو چیزوں کو لازم پکڑ لو: درود شریف اور استغفار. سب ختم ہو جائے گا. میں قرآن سے دلیل دیتا ہوں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ ان کو عذاب کیسے دے کہ میرے محبوب تم ان کے درمیان موجود ہو اور ان کو کیسے عذاب دے جو اللہ کی بارگاہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں. تو جب کوئی مغفرت طلب کرتا ہے اور جب کوئی اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتا ہوتا ہے اور درود شریف کا نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو یہ دو امان ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں بندے پر امان نازل فرما دیتا ہے. امان نازل. تو اللہ والے استغفار کرتے ہیں سحری کے وقت، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اور یاد رکھیں استغفار کے ٹاپک پر زندگی رہی تو پھر میں کبھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ استغفار کے فائدے کیا ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ کیا کیا عطا کرتا ہے اور کتنا عطا کرتا ہے. پھر میں کبھی عرض کروں گا. اللہ والوں کی نظر قرآن پر ہے، رسول اعظم کے ارشاد پر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے ان کی صفت بھی قرآن نے بیان آئی کہ وہ کیا مانگتے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. سحری کے وقت اللہ سے مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں قرآن مقدس میں ان کی شان جو بیان کی گئی ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ان کی صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ وہ خوشی میں بھی لٹاتے ہیں اور ٹینشن میں بھی لٹاتے ہیں. یعنی ان کی لٹانے کا سلسلہ اور اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کا سلسلہ یہ نہیں کہ مال آیا تو خرچ کریں گے، مال نہیں ہوتا، تنگی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے رہتے ہیں. خوشی میں بھی آدمی خوشی میں لٹاتا ہے، وہ غم کے اندر بھی لٹاتے ہیں. وہ کبھی لٹانے سے اپنے آپ کو روکتے نہیں، اللہ کے نام پہ لٹاتے ہی رہتے ہیں. اور پھر قرآن نے کہا والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، غصے کو پی جانے والے. میرے پاس ابھی ایک فتوے کا جواب آ چکا ہے، میں سنا نہیں ہوں. ایک صاحب نے مجھ سے سوال پوچھا جدہ سے، نہیں دبئی سے، کہ ایک صاحب شراب پی ہوئے تھے، بیوی سے کھٹ پٹ ہوئی اور بیوی نے جو ہے بیوی کو انہوں نے 3 بار طلاق کہہ دیا
اور جب ہوش آیا تو اس کے ساتھیوں نے ان سے کہا کہ تو نے تو شراب پی کر کے یہ سب بکواس کر دی، اب اس کے بارے میں شریعت کا مسئلہ کیا ہے، شریعت کا۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے غصہ اور نشہ۔ مفتیان کرام کے پاس لوگ زیادہ تر جا کر کیا کہتے ہیں؟ غصے میں طلاق دے دی، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو کوئی محبت میں طلاق تو نہیں دیتا نا۔ اب غصہ تو حرام ہے، غصہ حرام ہے۔ اللہ والے غصے میں آتے ہی نہیں۔ کہاں آتے ہیں غصے میں؟ جب شریعت کی پامالی ہو رہی ہو تب ان کا غضب عروج پر ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے کسی پر غصہ نہیں کرتے، یہ جملہ یاد رکھیے گا۔ اپنی ذات پر، اپنی ذات کے معاملے میں کسی پر غصہ نہیں کرتے۔ اس نے گالی دی، اللہ اسے نیک توفیق عطا فرمائے، معاف کر دیتے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ معاصرین میں کچھ لوگ تھے جو حسد کرتے تھے امام، گنڈوں کو چھوڑ دیا پیچھے کہ جاؤ ذرا خبر لو امام اعظم کی۔ اب وہ پیچھے گالیاں بکتے ہوئے جا رہے ہیں، امام اعظم سنتے ہوئے جا رہے ہیں، وہ گالیاں بکتے جا رہے ہیں، امام اعظم سنتے ہوئے جا رہے ہیں۔ گلی آئی، امام اعظم ٹن لیے تو ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ نے ہمیں کتا سمجھ رکھا ہے کہ ہم بھونک رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں بول رہے؟ تب بھی امام اعظم نے کچھ نہیں فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد جب امام اعظم کے گھر کا دروازہ آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے گھر کے دروازے کو ٹیک لگا کر پیٹ کر کے کھڑے ہو گئے، اور گالی دینے والے گنڈوں سے آپ نے فرمایا تمہیں جتنا بھی برا کہنا ہو، جو کچھ بھی کہنا ہو، میں کھڑا ہوں، تم کہہ لو تاکہ تمہارے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ قدموں میں گر گئے اور کہا امام اعظم ہونے کا حق تو آپ ہی کو ہے، جو کچھ ہم نے کیا ہمیں اس کے سلسلے میں معاف فرما دیجئے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، وہ غصہ پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اور آج یہ سمجھا جاتا ہے کہ غصہ کرو تو بہادری نہیں، غصہ پی جانا بہادری ہے، غصہ کرنا بہادری نہیں ہے۔ تو اللہ والوں کی ایک شان یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ ایک شان اور بیان کی گئی، جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہلوں سے الجھتے نہیں۔ جب ان کا جاہلوں سے پالا پڑتا ہے اور کچھ معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جا بھائی اللہ تجھے سلامت رکھے، یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان، ان کی چال بڑی عجیب ہوتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، کھرامہ کھرامہ چلتے ہیں۔ تو یہ صفات قرآن مقدس کے اندر اللہ کے ولی کی بتائی گئی، ان میں اکڑ نہیں ہوتی۔ انتقام ہوتے پیشاب بند کروا ڈالوں گا، یہ کر ڈالوں گا، اس کے سب کا ستیہ ناس کر ڈالوں گا، یہ سب اللہ والوں کے یہاں نہیں ہوتا، اللہ والوں کے یہاں نہیں ہوتا۔ مجھے یاد آ رہا ہے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے شاگرد بیٹے نے امام اعظم سے عرض کیا کہ امام اعظم نے فرمایا ان سے کہ بیٹے تم مناظرہ مت کرنا، تم مناظرہ مت کرنا۔ بولے کیوں ابا؟ میرے علم میں آپ کو شک لگتا ہے کہ مناظرہ ہار جاؤں گا، آپ مناظرہ کرتے ہو دہریوں سے، مجھے منع کر رہے ہو، تو میرے بارے میں آپ کو شک ہے کہ میں شکست کھا جاؤں گا؟ کہا نہیں بیٹے، تمہارے مناظرے کرنے میں اور ہمارے مناظرے کرنے میں فرق ہے۔ تم جب مناظرہ کرو گے نا تو شکست دینے کے لیے، اور ہم مناظرہ کرتے ہیں سنبھالنے کے لیے، سنبھالنے کے لیے تاکہ وہ سنبھل جائے، اس لیے مناظرہ کرتے ہیں کہ اپنی غلطی کی اصلاح کر لے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، ان کے ریونج نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں ان اللہ عزیز ذو انتقام، وہ کبھی بدلہ اپنے سے نہیں لیتے، سب اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہوتی ہے۔ ہم کیا ہے بھاگتے ہیں کن چیزوں پر، اور یہ بول دے یہ ہو گیا بس، یہ بس۔ اور خاص طور پر بڑی معذرت کے ساتھ کہاں سے دنیا زیادہ مل سکتی ہے بس وہاں بھاگو، کہاں سے اللہ اور اس کے رسول کا قرب ملتا ہے اس کی فکر ہمیں نصیب نہیں ہوتی۔ تو اللہ والوں کی شان بڑی نرالی ہے۔ یہ جو اللہ والوں کی محبت دل میں اللہ پیدا کر دیا نا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ان کے اندر ایمان اور عمل صالح یہ بہت پختہ ہوتا ہے، وہ کمال والے ایمان پر ہوتے ہیں۔ اور عمل صالح صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہی کا نام نہیں ہے،
عمل صالح، عبادات، معاملات اور اخلاق، یہ تینوں چیزوں کا نام عمل صالح ہے، اور یہ تینوں چیزیں اللہ کے ولیوں کے اندر بدرجہ اتم آپ کو نظر آئیں گی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ امام الاولیاء، امام الاولیاء، اور اتنا اونچا مقام میرے کریم نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن مشائخ سے اکتساب فیض کیا، ان میں حضرت شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بھی شامل ہے۔ ایک بار تربیت کے طور پر، غوث پاک کی تربیت کے لیے شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ٹھنڈے پانی کے تالاب میں غوث پاک کو دھکا دے دیا۔ ٹھنڈا پانی، ایک دم چلڈ، اور ٹھنڈی کا موسم۔ تو سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ساتھی تھے، زمانے طالب علم، علمی تربیت کے مرحلے سے گزر رہے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو ہوتا ہے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا مذاق کرنے کا موڈ ہو جاتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ٹھنڈے پانی سے پھر باہر نکلے، اپنے دامن کو انہوں نے نچوڑا، کپڑے کو نچوڑا۔ ساتھی لوگ تھوڑا سا مذاق اڑانے کے موڈ میں تھے کہ شیخ حماد نے فرمایا، تم کیا جانو عبد القادر کا مقام کیا ہے، خبردار اس کا مذاق نہ اڑانا۔ زندگی گزرتی رہی، وقت گزرتا رہا، شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا۔ ایک دن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان تشریف لے گئے تو شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر پہنچے، آپ کے مزار اقدس پر۔ کافی دیر تک کھڑے رہ کر فاتحہ وغیرہ آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد غوث پاک کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، ہنسنے لگے۔ جو ساتھ میں تھے انہوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں سے عرض کیا کہ حضرت کیا وجہ ہے کہ آج دعا کے بعد آپ مسکرا رہے ہیں؟ ارشاد فرمایا، کیا بتاؤں، شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے سونے کا تاج عطا فرمایا، سونے کے کنگن ان کو پہنائے، سونے کی جوتیاں انہیں پہنائیں، لیکن ان کا ایک ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا۔ تو شیخ حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے میں نے عرض کیا کہ حضور کیا بات ہے، اس ہاتھ میں تکلیف ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، عبد القادر اس ہاتھ سے تجھے میں نے ٹھنڈے پانی کے تالاب میں دھکا دیا تھا تو اللہ نے اسے ناکارہ بنا دیا، جب تک تو معاف نہیں کرے گا میرا ہاتھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے میں نے دعا کی اللہ ان کا ہاتھ ٹھیک فرما دے، تو میں نے دیکھا کہ ان کا ہاتھ اللہ نے ٹھیک فرما دیا، اس وجہ سے میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ یہ ہے غوث پاک کی شان۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کے لیے ملا طاہر لاہوری کا انتخاب کیا پڑھانے کے لیے۔ اب ملا طاہر لاہوری مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بیٹے کو پڑھا رہے تھے۔ حضور مجدد الفسانی کا گزر ہوا، دیکھا ملا طاہر لاہوری کی پیشانی پر شقاوت لکھی ہوئی تھی۔ مجدد الفسانی پریشان ہوئے، بیٹوں سے کہہ دیا کہ تمہارے استاد کی پیشانی پر تو شقاوت لکھی ہوئی ہے۔ بیٹوں کا دل پڑھائی سے اٹھ گیا کہ اب استاد ایسے تو کیا پڑھیں۔ تو استاد نے پوچھ لیا ان سے کہ بیٹے کیا بات ہے، کچھ دنوں سے تمہارا دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہ حضور کیا بتائیں، ابا حضور فرما رہے تھے کہ تمہارے استاد کی پیشانی پر ہم نے شقاوت دیکھی۔ کہا اب جب ان کے سامنے یہ معاملہ ظاہر ہو چکا تو تمہارے والد سے کہو کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ شقاوت کو سعادت میں تبدیل فرما دے۔ بچے گئے اپنے باپ کے سامنے روئے کہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، آپ ان کے لیے دعا فرمائیں۔
وہ دعا کرتے رہے، کئی دنوں تک دعا کرتے رہے، لیکن جب بھی نظر پڑتی وہی شقاوت لکھی ہوئی ہوتی۔ اب بچے بار بار، ابا کہاں تک معاملہ پہنچا؟ شقاوت سعادت میں بدلی؟ کہا نہیں بیٹے، ابھی تک وہی معاملہ ہے۔ اب سنیے حضرت مجدد الفسانی کیا فرماتے ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد آیا کہ سیدنا غوث الثقلین کی شان یہ ہے کہ ان کے وسیلے سے دعا کرو تو اللہ قضا مبرم کو ٹال دیا کرتا ہے۔ میں نے فوراً ہاتھ اٹھائے، اللہ عبد القادر جیلانی کے صدقے میں ان کی شقاوت کو سعادت میں بدل دے۔ پھر جب نظر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں، اللہ نے شقاوت کو سعادت کے اندر تبدیل فرما دیا تھا۔ یہ ہے میرے غوث کی شان، یہ ہے میرے غوث کی شان۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو اولیاء کرام مزارات میں رہ کر کے جن کا تصرف بہت زیادہ ہے، انہی اولیاء کے اندر غوث پاک کا مقام سب سے عرف و اعلیٰ ہے۔ یہ نہ سمجھنا زمین پر تھے تبھی، نہیں، آج مزار اقدس سے بھی فیوز و برکات بانٹ رہے ہیں۔ یہ ہے میرے غوث کی شان، اور کیوں نہ ہو۔ بس یہ جملہ یاد رکھیے، واقعہ یاد رکھیے گا، ولی سے کبھی الجھنا نہیں۔ من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، آزمانے کے لیے میں جب دیکھوں بابا کیا کرتے ہیں، کیا نوازتے ہیں، کیا، کبھی بھی نہیں۔ عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو لگام دو، اور ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو دل کو لگام دو، یہ ذہن کے اندر رکھو۔ بڑا اونچا مرتبہ ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ، رابعہ کیوں کہتے ہیں معلوم ہے؟ چونکہ ان کے والد جو تھے نا، ان کے یہاں یہ چوتھی بیٹی کی حیثیت سے پیدا ہوئے۔ پہلے 3 بیٹیاں تھیں، پھر چوتھی بیٹی پیدا، بہت غربت تھی، بہت غربت تھی، گھر میں دیا جلانے کو بھی نہیں تھا۔ اور جب چوتھی بیٹی ہوئی تو ان کے والد کو ٹینشن ہوا کہ یا اللہ اب کیسے سب گزر بسر چلے گا۔ تو مولا نے حضرت رابعہ کے سے، چوتھی، رابعہ کے معنی چوتھی کے ہوتا ہے، اس وجہ سے رابعہ ان کا نام ہے، چوتھی بچی پیدا ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے ان کے گھر کو منور و مجلہ کر دیا، خوب برکتوں سے مالا مال فرما دیا۔ تو حضرت رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک رات اپنے گھر میں سو رہی تھی، تو چور آ گیا، چور نے سامان اٹھایا۔ دیکھیے ولی کی شان کیا ہوتی ہے، ذہن میں رہے۔ سامان سارا اٹھایا، لے کر کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو آنکھوں کی بینائی چلی گئی، چور کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ توبہ کی، چور نے سارا سامان رکھ دیا۔ پھر وسوسہ ہوتا ہے نا، یار یہ ہو سکتا ہے میری آنکھ میں اندھیرا آ گیا ہوگا، چلو پھر اٹھا لیتا ہوں۔ پھر اٹھا کر چوری کر کے جو ہے جانے کی کوشش کر رہا تھا، پھر آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ پھر توبہ کیا، پھر سامان رکھ دیا، اللہ نے پھر آنکھوں کی روشنی عطا فرما دی۔ 2-3 مرتبہ اس طریقے سے ہوا، تو پھر اس نے یقین کر لیا کہ اس کی آنکھوں کی روشنی چوری کی وجہ سے جا رہی ہے۔ تو اس نے دل ہی دل میں خیال کیا کہ رابعہ تو دعا بھی نہیں کر رہی ہیں، سوئی ہوئی ہے وہ تو، ایسا تو نہیں کہ مطلب میں چوری کر رہا ہوں تو رابعہ مصلی پر بیٹھ کے اس کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے، یہ تو نہیں کر رہی ہیں، یہ تو سوئی ہوئی ہیں، اور میری آنکھوں کی روشنی چلی جاتی ہے، سامان اٹھاتی چلی جاتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے، اے شخص، ایک دوست سو رہا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے۔ ایک دوست سو رہا ہے تو کیا ہوا، دوسرا دوست تو جاگ رہا ہے، اور وہ دوست کو کبھی اونگ آتی ہی نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ والوں کی شان، کبھی ان کو تنہا نہ سمجھو، ان کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کا کرم ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اتنا عرف و اعلیٰ ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں جو نکلنے سے پہلے غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت نہ لیتا ہو کہ غوث پاک میں نکلوں یا نہ نکلوں۔ سورج ہو، چاند ہو، مہینہ ہو کہ سال ہو، یہ سیدنا غوث پاک کی شان ہے۔ یہ شان اس لیے کہ جس کی ماں ایسی ہو، جس نے کبھی کسی غیر محرم کو دیکھا نہ ہو،
تو پھر اس کی کوکھ سے جنم لینے والا بچہ ولیوں کا سردار نہیں ہوگا تو کون ہوگا؟ اب آئیے تھوڑا سا میں سمجھا دوں. اچھی زندگی ہے نا، بات میں نے عرض کی تھی کہ ایمان اور عمل صالح. ہر فیملی چاہتی ہے گھر میں کٹ کٹ نہ ہو، لیکن ہوتی ہے. تو یہاں بھی قرآن نے ایک دستور عطا فرمایا، اور یہاں بھی وہی دو چیزوں کا ذکر. اور قربان جائیے یہاں دونوں چیزوں کی ذکر کے اندر مرد کو بھی شامل کیا اور عورت کو بھی شامل کیا. یہاں بھی دونوں چیزوں کا ذکر. جیسے یہ فرمایا کہ جو ایمان والا ہو اور نیک عمل کرے، رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا. ویسے یہاں بھی ذکر فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اس حال میں کہ وہ مومن ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو اچھی زندگی عطا فرما دیں گے. پتا چلا گناہوں سے اچھی زندگی نہیں ملے گی، نیک عمل سے اچھی زندگی ملے گی. مرد بھی نیک ہو، عورت بھی نیک ہو تو گھر میں جھگڑا نہیں ہوگا، گھر جنت بن جائے گا. لیکن اگر مرد ادھر جا رہا ہو، عورت ادھر جا رہی ہو، یہ گناہ کر رہے ہوں، وہ گناہ کر رہے ہوں، تو پھر گھر کے اندر سکون نہیں ہوا کرتا. اس لیے یاد رکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے انتخاب کے سلسلے میں جس چیز کو پرائیورٹی دی ہے وہ دینداری دی ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس گھر کے اندر عورت دیندار ہو اور مرد بھی دیندار ہو، اس گھر کے اندر اللہ برکتوں کو اور سکون کو نازل فرمایا کرتا ہے. میں نے ابھی کل شاید کل ہی کی بات ہے، میں نے ایک محفل میں کہا تھا کہ مولویوں میں طلاق زیادہ نہیں ہوتی. وجہ کیا ہے کہ مولوی جانتا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہے. بلکہ کل تو تھوڑا سا میں اور آگے چل کر کے بول دیا تھا کہ مولویوں کی بیوی جتنی خوش نظر آئیں گی نا، اتنی کسی اور کی جلدی سے نظر نہیں آئیں گی. یہ دیکھ لیجئے گا آپ، میں آپ کو بالکل کلیئر بتا رہا ہوں. وجہ کیا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال کے وقت بھی اگر کسی چیز کی فکر تھی تو یہی فکر تھی کہ عورتوں کے ساتھ مرد اچھا سلوک کریں. یہ وصال کے وقت بھی سرکار کو فکر تھی. پوری دنیا میں ہم بہتر بنتے چلے جائیں، لیکن سرکار فرماتے تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے اہل میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل میں بہتر ہوں. تو یاد رکھو گھر کو اگر رش کے جنت بنانا ہے تو آپ سنیما دیکھ کر، گناہ کر کے، بد کرداری کر کے کبھی بھی آپ اپنے گھر کو رش کے جنت نہیں بنا سکتے. آپ کا گھر رش کے جنت اور اچھی زندگی اگر آپ کو نصیب ہوگی تو یہاں بھی قرآن نے یہی فارمولہ عطا فرمایا عمل صالحا وہو مؤمن. نیک عمل کرو اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر کے نیک عمل کرو تو اللہ تمہیں اچھی زندگی عطا فرمائے گا. وہاں فرمایا کہ ہم ان کی محبت دلوں کے اندر پیدا کر دیں گے، اور یہاں فرمایا مرد ہو یا عورت اگر اچھی زندگی گزارے ایمان والے تو ہم اسے اچھی زندگی عطا کر دیں گے. تو محبت بھی اس کی طرف سے اور اچھی زندگی بھی اس کی طرف سے. شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کے پیکر بنے. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قطعی طور پر ناچ گانا باجا تماشا ڈھول ساری چیزوں سے پرہیز کرو. نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ یہ ساری چیزیں اپنے یہاں مت رکھو. یہ ٹیمپرری جو ہے نا آپ کو تھوڑا سا مزے دے دے گا، لیکن زندگی بھر پچھتانا پڑے گا. یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں، گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں. گناہ میں لذت ہے، عزت نہیں. گناہ کرتے وقت اچھا لگتا ہے اور بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. نیکی کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے لیکن پوری زندگی سکون میں گزرتی چلی جاتی ہے. اس لیے آپ پوری زندگی کو سکون میں گزارنا چاہتے ہیں تو نیکیاں کریں. اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل
مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر گھر میں یہ کتاب تحفہ نکاح کا ہونا ضروری ہے۔ ہر شادی شدہ اس کتاب کو پڑھیں اور پڑھ کر اپنی ازدواجی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ایک نئی کتاب بڑی پیاری آئی ہے، ایصال ثواب کی قسمیں۔ یہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے خلیفہ علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں پٹیل شبیر علی رضوی صاحب، جنہوں نے ماشاءاللہ اس کو سیٹ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس کتاب کو بھی آپ ضرور لے کر کے جائیں، اور ہر گھر میں یہ کتاب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اور نوری اوراد و وظائف، یہ دونوں کتابوں کا ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کتابوں کے ذریعے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اپنے پرابلمز کے سولیوشن کو آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جان سکتے ہیں۔ اللہ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔